حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. صدق الله مولانا العظيم. وما لكم لا تؤمنون بالله، اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ پر ایمان نہ لاؤ. اللہ پر ایمان نہ لاؤ کیوں؟ تمہیں آخر ہو کیا گیا ہے؟ حالانکہ یہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں. والرسول یدعوکم، یہ رسول گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم کو دعوت دے رہے ہیں. سر سے پاؤں تک وہ اللہ کی جانب اور اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. ان کا قول، ان کا فعل، ان کی ذات، ہر چیز داعی الی اللہ ہے، اللہ کی جانب بلانے والی ہے. تو پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مخلص اور مومن نہ ہو؟ رسول تمہیں بلا رہے ہیں. اے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، تم نے تو رسول کو دیکھا، ان کی تبلیغ سنی، اپنی آنکھوں سے ان کے معجزات دیکھے، قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا، سرکار دو عالم کی پیاری پیاری باتیں سنی. ان تمام حقائق کے بعد اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ایمان نہ لاؤ؟ یعنی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم مومن بھی ہیں، مخلص بھی ہیں، کیونکہ ان کو انڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمان ملا. یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان عطا فرمایا. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور بے شک وہ تم سے پہلے ہی عہد لے چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے ہی وعدہ لے لیا. ان کنتم مومنین، اگر تمہیں یقین ہو. اس نے فرمایا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو تم نے کہا تھا کہ قالوا بلا. لہذا تم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہو. اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت مخلصین اور مؤمنین میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان اور صحابیت سے مشرف فرمایا. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وہی ہے کہ اپنے بندے پر روشن آیتیں اتارتا ہے.
اللہ تعالیٰ اپنے بندے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن آیتیں نازل فرماتا ہے تاکہ تم کو اندھیریوں سے اجالے کی طرف لے جائے. تم اندھیرے میں ہو، بھٹکے ہوئے ہو، بھولے ہوئے ہو. اللہ نے یہ آیتیں اتاری اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، کہ حضور تمہیں اندھیریوں سے نکال کر اور اجالے کی طرف لے جائے. اللہ یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دافع البلیات ہیں، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے تمہیں نجات دلاتے ہیں اور نور کی طرف تمہیں لے جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تم پر ضرور مہربان رحم والا. اللہ تعالیٰ تم پر رحمان و رحیم ہے اور رؤوف الرحیم ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی ہے رؤوف الرحیم، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اپنے غلاموں پر رؤوف الرحیم. ایک ہی لفظ ہے جو اللہ کے لیے بھی بولا جا رہا ہے اور رسول کے لیے بھی بولا جا رہا ہے، لیکن معنی یہ ہے کہ اللہ رؤوف الرحیم ہے تو وہ خود بخود ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ جو رؤوف الرحیم ہے تو اللہ نے ان کو رؤوف الرحیم بنایا ہے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت دیا، تو پھر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمانوں اور زمینوں میں سب کا وارث اللہ ہی ہے. معنی یہ ہوئے کہ یہ جو کچھ دنیا میں تم نظر آ رہے ہو کہ تمہارے پاس یہ ہے اور وہ ہے، تو یہ ملکیت تمہاری عارضی ہے. نہ یہ تمہارا مکان، نہ یہ تمہاری دکان، نہ یہ تمہاری دولت، اور نہ یہ تمہارا جاہ و حشم، یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے. اس لیے جب سب کچھ اللہ کا ہے اور تم عارضی مالک ہو تو اللہ کی راہ میں کیوں خرچ نہیں کرتے؟ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا. سبحان اللہ. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے مراتب کو، ان کی کیٹیگری کو بیان کیا جا رہا ہے. وہ مقدس صحابہ جو مکہ فتح ہونے سے پہلے انہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا، ان کا مقام اور ہے، اور بعد میں جو حضرات آئے ان کا مقام اور ہے. یہ آیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی، کیونکہ آپ ہی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے خدا کے راستے میں آپ نے خیرات کی، سب سے پہلے حضور کی خدمت کی. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا. اللہ اکبر. معلوم یہ ہوا کہ کوئی مسلمان صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، اور کسی مسلمان کا عمل صحابہ کی طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابہ کو حضور کی خدمت کا موقع ملا. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کی کیٹیگری اور صحابہ کے درجے جو ہیں وہ مختلف ہیں. یعنی
مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ان صحابہ سے افضل ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. اللہ اکبر. اسی لیے فرمایا گیا کہ وہ درجے میں بڑے ہیں ان سے، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا. اور فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا. اللہ تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ اور یہ جو مقدس جماعت ہے صحابہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ فرما دیا. اندازہ کیجئے کہ بعض زمانہ اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اور اس وقت میں اگر عمل کر لیا جائے تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں رمضان میں نماز، صدقہ اور روزہ کا درجہ زیادہ ہے. رمضان کے علاوہ اگر دوسرے مہینوں میں روزہ رکھا جائے تو وہ بات نہیں ہے. دوسرے مہینے میں صدقہ اور زکات دی جائے تو وہ بات نہیں ہے جو رمضان میں ہے. تو اسی اعتبار سے وہ لوگ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہ کر اور حضور کی خدمت کر کے جنہوں نے خرچ کیا، ان کا مقام اور ہے اور ان کے اخراجات کی شان اور ہے اور ہمارا مقام اور ہے. یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا صحابی اگر تھوڑا سا بھی خرچ کرے اور تم میرے صحابہ کے مقابلے میں اگر کوئی سونے کا پہاڑ بھی اگر خرچ کر دے تو میرے صحابہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کیوں کہ اگرچہ پہاڑ دیکھنے میں بہت بڑا ہے لیکن صحابی جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جو کچھ انہوں نے خرچ کیا، میرے دوستو اس میں جو خلوص اور جو محبت تھی، وہ خلوص اور محبت ہم لوگ کہاں سے لا سکتے ہیں. فرمایا کہ ان سب سے اللہ کا وعدہ ہو چکا جنت کے متعلق. یہی وجہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر صحابی مومن ہے، جنتی ہے، اور ہر صحابی اللہ کے فضل و کرم سے فرسٹ ڈویژن سے پاس ہے. کلہم عدول. ہم کسی صحابی کے متعلق کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں. ہر صحابی سے ہمیں عقیدت ہے، محبت ہے، کیونکہ ان سب کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحبت حاصل ہوئی. واللہ بما تعملون خبیر. اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفه له وله اجر کریم. کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض؟ عجیب بات ہے، اللہ کو قرض دے. آپ اندازہ کیجئے اور سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، مگر یہ اس کا فضل ہے کہ جو اچھے دل کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو میرے دوستو اس خرچ کرنے پر اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے. اسی لیے اسے قرض فرمایا گیا. یعنی اگر تم خرچ کرو گے خوش دلی کے ساتھ تو اس کا بدلہ تمہیں جنت دیا جائے گا. قرض حسن وہ ہے جو خوش دلی کے ساتھ دیا جائے، مقلوب سے نفع بھی نہ لے اور تقاضا بھی نہ کرے. اس کو کہتے ہیں قرض حسنہ. ایک آدمی مجبور آیا آپ کے پاس، غریب ہے، فقیر اور ناسواں ہے، اور اس کو آپ نے قرض حسنہ دیا. مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ ہم تم کو قرض دے رہے ہیں اور جب تمہیں اللہ دے تو تم دے دینا مجھے. تو یہ ہوا میرے دوستو قرض حسنہ.
اللہ اکبر. فرمایا کہ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، تو وہ اس کے لیے دونے کرے، یعنی جو کچھ تم اللہ کی بارگاہ میں دو گے تو اللہ تعالی اس سے زیادہ عطا فرمائے گا، بہت زیادہ، کیونکہ اللہ تعالی کی شان جو ہے وہ تو بہت بڑی ہے. ارے وہ ایک کے بدلے اگر وہ میرے دوست اس کی رضا ہو جائے تو وہ بے شمار عطا فرما دے. اس کی حکمت کی باتوں کو صاحب ایمان جانتے ہیں. یہ تو اس کا کرم ہے میرے دوستوں کہ جب اس کے کرم کی ہوائیں چلتی ہے تو اس کے کرم کی ہواؤں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے کرم کی ہواؤں میں اگر چور اور ڈاکو آ جائے تو وہ قطب اور ولی اور ابدال بن جاتا ہے. یہ اس کا کرم ہے جی. اور اگر اس کے غضب کی ہوا میں اگر کوئی میرے دوستوں بڑا سے بڑا صوفی اور زاہد اور عالم آ جائے تو سیکنڈوں کے اندر وہ شیطان کی اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے. اس لیے انسان کو اس کے کرم پر تو بھروسہ وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اپنے اعمال پر بھروسہ اور غرور، یہ چیزیں میرے دوستوں تواضع کے خلاف ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ وہ دے گا. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سنیے وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور اس کو عزت کا ثواب ہے. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ، جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے داہنے دوڑتا ہے. سبحان اللہ. ان کا نور آگے اور داہنے دوڑتا ہے، اور ایمان والے اپنی شان کے اعتبار سے قیامت میں پہچانے جائیں گے. یہ نور میرے دوستو پیچھے نہیں ہوگا، اس لیے کہ پیچھے نور کی ضرورت ہی نہیں جی، اور اس لیے کہ پل صراط کے اوپر پیچھے جو ہے وہ تو کافر لوگ ہوں گے، تو نور پیچھے نہیں ہوگا بلکہ آگے ہوگا اور داہنی طرف ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ویسے بھی میرے دوستو بندے مومن اپنی عبادات اور ریاضات کی وجہ سے اس کا چہرہ چمکتا ہوگا، اس کے ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے، آثار وضو قیامت کے دن روشن ہوں گے. اور آج بھی اگر کوئی مخلص اور مومن اور نمازی ہو تو دنیا میں بھی میرے دوستو اس کا چہرہ چمکتا ہے. اور یاد رکھیے چہرے کی چمک دمک سے آپ شاید یہ نہ سمجھیں کہ یہ رنگ کوئی چیز نہیں، رنگ کا سوال نہیں. ایمان کی چمک دمک ہوتی ہے وہ اور چیز ہے، اس کا رنگ سے کوئی تعلق نہیں. اللہ اکبر. آپ نے سنا نہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ کالا ہی تو تھا، لیکن قسم خدا کی ایمان کی وہ چمک انہیں اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ یہ چاند اور سورج بھی اس کے آگے گئے تھے. بشرى لكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. آگے پیچھے تو ان کی یہ شان ہوگی. اور قرآن کے مطابق آگے اور داہنی طرف تو نور ان کا دوڑتا ہوگا. اور پھر ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں. سبحان اللہ. عجیب بات ہے. اندازہ کیجئے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ان کے لیے کس قدر عجیب و غریب ہوگا. اور مومن کا نور میرے دوستو ان کے ساتھ رہے گا. روح البیان نے فرمایا کہ محشر میں جب لوگ چلیں گے پل صراط کی طرف تو منافقوں کو بھی نور دیا جائے گا
اور مومنوں کو دونوں کو نور دیا جائے گا. لیکن منافق جب پل صراط پر پہنچے گا تو اس کا نور وہیں ختم ہو جائے گا, بجھ جائے گا نور, لیکن مومن کا نور باقی رہے گا. تب وہ منافق مومن کو پکاریں گے کہ ہمارا نور تو بجھ گیا, اب تم چہرہ جو ہے وہ ہماری طرف کر دو. تو مومن میرے دوستوں انہیں یہ جواب دیں گے, اللہ جواب دیں گے کہ آج تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں. فرمایا کہ خالدین فیہا, تم ان میں ہمیشہ رہو. ذالک هو الفوز العظیم, یہی بڑی کامیابی ہے. پل صراط پر خیریت سے گزر جانے پر یہ فرمایا جا رہا ہے. اسی لیے ارشاد فرمایا کہ پل صراط پر کوئی بجلی کی طرح چمکتا ہوا گزر جائے گا, کوئی سواری پر ہوگا اور کوئی آہستہ آہستہ ہوگا, اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پل صراط سے گزرنا ہوگا. اور پل صراط سے گزرنے کے بعد میرے دوستو بندے مومن جنت میں پہنچے گا. اندازہ کیجئے کہ آخرت میں بھی پل صراط سے گزرنے کے بعد جنت میں پہنچنا ہے. یہ تو بات پل صراط کی یہ ہوئی. صوفیاء کامرین فرماتے ہیں کہ یہ جو موت ہے, فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک پل صراط ہے. جب تک موت کی پل صراط سے بندے مومن نہیں گزرتا اس وقت تک اس کو وصال الہی نہیں ملتا. جب بندے مومن موت کے پل صراط سے گزر جاتا ہے تو اس کو وصال الہی حاصل ہوتا ہے. ذالک هو الفوز العظیم, یہی بڑی کامیابی ہے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے اور دین اور دنیا کی کامیابیوں سے شاد اور آباد فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورج کی طرح چمکیں گی تو وہ آگے آگے ہوں گے, منافق پیچھے پیچھے ہوں گے. تو منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گی کہ ذرا ہمیں بھی پیچھے مڑ کر دیکھو, ہمیں بھی دیکھو. نقتبس من نورکم, کہ ہم تمہارے نور سے کچھ حصہ لیں. اے مسلمانوں تم آگے آگے جا رہے ہو, ذرا پیچھے مڑ کر دیکھو تاکہ تمہاری پیشانی میں جو نور چمک رہا ہے اس سے کچھ ہم کو بھی تھوڑا سا حصہ مل جائے. یہ منافق اس وقت مسلمانوں سے کہیں گے. پھر ان منافقوں کو کیا جواب دیا جائے؟ کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم, جاؤ پیچھے جاؤ. اے منافقوں تم ادھر جو آ رہے ہو جاؤ وہیں جاؤ, میدان محشر میں جہاں سے ہم نور لے کر آئے جاؤ تم بھی جاؤ, تم کو وہی نور ملے گا. یہ سن کر وہ منافق جو ہے وہ پیچھے لوٹ جائیں گے اور واپس ہوں گے اور نور کی تلاش میں وہ جائیں گے میدان محشر میں. فَالْتَمِسُوا نُورًا, وہاں نور ڈھونڈو. وہ نور ڈھونڈو تو وہ لوٹیں گے نور کو ڈھونڈنے کے لیے. جب وہ میرے دوست میدان محشر میں جب پہنچیں گے تو وہاں تو نور ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ, جب وہ میدان محشر میں پہنچیں گے تو ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی, ایک سیپریشن قائم کر دیا جائے گا جس کا نام ہے اعراف. باطنہ فیہ الرحمۃ,
اس میں ایک دروازہ ہے اس کے اندر کی طرف رحمت، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے باہر کی طرف عذاب. اندر کی طرف رحمت کا دروازہ اور باہر کی طرف عذاب کا دروازہ. یہ دیوار کے دوزخ ہوں گے، ایک رخ جنت کی طرف اور ایک رخ دوزخ کی طرف. وہ نور کی تلاش میں وہاں گئے، لیکن ان کو اپنا انجام معلوم ہو گیا. پتہ چل گیا کہ دنیا میں جو کچھ وہ عمل کرتے تھے، چونکہ وہ جھوٹ تھا، فریب تھا، مکاری تھی، اس لیے وہاں پہنچنے کے بعد انہیں نور بھی نہیں ملے گا اور وہ اعراف میں پہنچ جائیں گے. ینادونہم الم نکن معکم، منافق مسلمان کو پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ منافق کہیں گے کہ دنیا میں ہمارا تمہارا تو سب ساتھی تھا، یعنی بظاہر ہم تمہارے ساتھ تھے. قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم انفسکم، مگر تم نے اپنی جانیں فتنے میں ڈال دی. یعنی تم ہمارے ساتھ تو تھے لیکن دکھانے کے لیے تھے، تمہارے دل جو ہے وہ کافروں کے ساتھ تھے. وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، اور مسلمانوں کی برائی کا تم انتظار کرتے اور شک رکھتے تھے. تم ہمارے ساتھ تھے لیکن مسلمانوں کی برائی اور مسلمانوں کی مصیبت کے ساتھ تم خوش تھے اور چاہتے تھے کہ مسلمان پریشان ہو جائیں. مسلمانوں کو شک و شبہ کی نگاہ سے تم دیکھتے تھے. اللہ، وغرتکم الامانی، اور جھوٹی تما نے تمہیں فریب دیا، جھوٹے لالچ نے. وہ سمجھتے تھے کہ ہم اگر منافق رہیں گے تو ہمیں دنیا بھی ملے گی اور دین کا معاملہ بھی ہمارا ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ جھوٹے لالچ نے تمہیں تباہ و برباد کر دیا. میرے دوستو، یہ جو درنگی پالیسی ہے اس سے ہمیشہ انسان کو نقصان پہنچتا ہے. پالیسی آدمی کی ایک ہو اور مضبوط ہو، اسٹرانگ پالیسی مضبوط ہونی چاہیے. منافق جو پالیسی اختیار کرتا ہے وہ درنگی ہوتی ہے اس کی پالیسی. وہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں ہم مسلمان بن کر رہیں اور کافروں میں ہم کافر بن کر رہیں. ادھر بھی ہمیں معاملہ ملے، ادھر بھی ہمارا شیئرز ہمیں ملتا رہے اور ادھر بھی ہمیں شیئرز ہمارا ملتا رہے. فرمایا کہ جھوٹی تما نے تمہیں فریب دیا، جھوٹے لالچ نے تم کو فریب دے دیا. اللہ، یعنی تم سمجھے کہ کافر اور مومن سب سے ملنا مفید ہے، دونوں کو راضی رکھنا یہ سیاسی چال ہے. لیکن یاد رکھو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا. یعنی تم مر گئے منافقت کی حالت میں. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، تمہیں اللہ کے حکم پر اس بڑے فریبی نے مغرور رکھا. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، تم فریب میں آ گئے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ کھلے کافروں سے. تمہارا ٹھکانہ عذاب ہے، آگ ہے. مَأْوَاكُمُ النَّارُ، آج تم سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا، کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا. مال دے کر کے تم خدا کے عذاب سے رہائی نہیں پا سکتے. اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. اللہ، یاد رکھو آدمی جو ہے وہ چار قسم کے ہیں. آدمیوں کا جو گروپ ہے دنیا میں وہ چار قسم کے لوگ ہیں. مخلص مومن. مومن کیسا مخلص؟ مجاہر کافر اور منافق. مخلص
مومن تو وہ ہے کہ جو بالکل صحیح، اور بظاہر کافر وہ ہے جو بالکل کافر، اور منافق وہ ہے کہ جس کے دل میں کفر اور زبان پر ایمان، اور ساتر وہ ہے جس کے دل میں ایمان اور زبان پر کفر ہو۔ منافق اور کافر کا حشر ایک ساتھ ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ یہ آگ جو ہے تمہاری رفیق ہے اور کیا ہی برا انجام۔ خدا کے عذاب سے اب تمہیں کوئی چیز رہائی نہیں دلا جا سکتی۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جو اترا۔ شان نزول سنیے اس آیت کی، شان نزول کیا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے اپنے گھر سے، تو دیکھا کہ مسلمان آپس میں ہنس رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اچھا، آپ نے فرمایا کہ تم ہنستے ہو، کیا ابھی تک خدا کا کلام تمہارے سامنے نہیں آیا؟ تم ہنستے ہو۔ حضور نے، صحابہ نے دیکھا کہ سرکار دو عالم ہماری ہنسی سے ناراض ہو گئے۔ فرمایا کہ حضور اس کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہنسی کا کفارہ یہ ہے کہ تم رو، کیونکہ ہنسنے سے میرے دوستو دل مردہ ہو جاتا ہے، اور خوف سے، اللہ کے خوف سے، خوف الہی اور عشق مصطفی میں رونا دل بیدار کرتا ہے۔ اللہ کے خوف سے اور سرکار دو عالم کی محبت میں اگر تم رو تو دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھو تو تمہیں معلوم ہو، تم کو پھر دنیا میں ہنسنا نہ اچھا معلوم ہو۔ اللہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ اللہ تو ہنسنا میرے دوستو کم، اور فرمایا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور چاہیے کہ زیادہ روئیں۔ اور سچ پوچھو تو وہ آنکھ بڑی پیاری ہے جو اللہ کے خوف میں اور عشق مصطفی میں روئے۔ رونے والی آنکھ ہو، اللہ اللہ کرنے والی زبان، اور خدا کو یاد کرنے والا دل۔ فرمایا کیا ایمان والوں کو ابھی وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جو اترا۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اور ان جیسے نہ ہوں جن کو پہلے کتاب دی گئی۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، پھر ان پر لمبی مدت کر دی گئی۔ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں بہت فاسق ہیں۔ اے مسلمانوں، تم اہل کتاب یہودی اور نصرانی کی طرح مت ہو جاؤ، یہودیوں کی طرح کہ ان کو پہلے کتاب دی گئی، اس کے بعد ان کی لمبی لمبی عمریں ہوئیں، ان کو خوب دولت دی گئی، خوب دنیا دی گئی، ان کے دل سخت ہو گئے۔ مسلمانوں کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ تم اہل کتاب یہودی اور نصرانی کی طرح نہ ہو جانا۔ دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم آخرت کو بھول جاؤ، تمہارے دل سخت ہو جائیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں بہت فاسق ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، اہل کتاب کا حال یہ ہوا کہ جب نبی کا زمانہ ان سے دور ہو گیا تو وہ غفلت میں مبتلا ہو گئے، لیکن آج کی دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے علماء اور اولیاء اللہ موجود ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ کیے ہوئے تقریباً 1400 برس گزر گئے، لیکن پھر بھی آج امت کا ایک طبقہ اللہ کے فضل و کرم سے ہدایت پر قائم ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ حضور نے فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ کی کاپی نہ کرو،
یہود و نصارہ کی تم نے اگر کاپی کی تو تمہارے دل سخت ہو جائیں گے. آپ دیکھ لیجیے جن گھروں کے اندر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہیں پر خدا کا خوف بھی ہوگا, وہیں پر عبادت کا ذوق بھی ہوگا. لیکن جہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں وہاں میرے دوستوں نہ خدا کی یاد ہے, نہ قرآن کی تلاوت ہے, نہ کوئی نماز کا پروگرام ہے. بس پارٹیوں کے اندر اور ناچ اور گانوں کے اندر وقت گزرتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ فقست قلوبہم, دل کی سختی میرے دوستو ایسی چیز ہے کہ اللہ نہ کرے. دل کی سختی, دل جب سخت ہو جائے تو بس سمجھ لو سب ختم. وکثیر منہم فاسقون. اہل کتاب میں کافر زیادہ اور مومن تھوڑے. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. جان لو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد. قد بینا, بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان فرما دی کہ تمہیں سمجھ ہو. خشک زمین بارش سے ہری بھری ہو جاتی ہے, ایسے ہی غافل دل اللہ کے ذکر سے بیدار اور نرم ہو جاتے ہیں. کسی نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہمارے دل بڑے سخت ہیں, یا رسول اللہ کوئی ایسا علاج بتائیے کہ دل ہمارے نرم ہو جائیں. حضور نے فرمایا کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو تاکہ تمہارے دل نرم ہو جائیں. اسی لیے مسکینوں کی صحبت میں رہنا, غریبوں کی صحبت میں رہنا, غریبوں کو کھانا کھلانا, مسکینوں اور یتیموں سے محبت کرنا, یہ دل کے نرمی کی دلیل ہے. جن کے دل سخت ہوتے ہیں وہ میرے دوستوں یتیموں مسکینوں سے انہیں کوئی تعلق نہیں ہوتا. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا. بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں, اللہ, صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں, یا وہ جنہوں نے اللہ کو وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا. تو اللہ صدقے کے بعد قرض کا ذکر فرمایا, یعنی صدقہ جاریہ, اچھا قرض دیا. کیا مطلب؟ جیسے کسی نے کنواں کھدوایا, مسجد بنا دیے, مدرسے بنوا دیے, مسافر خانے بنوا دیے, یہ سب کیا ہے؟ یہ سب قرض حسنہ ہے. تو یضاعف لہم ولہم اجر کریم, ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب. اللہ تعالیٰ ان کو بے شمار اجر عطا فرمائے گا. والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم. اور وہ جو اللہ اس کے سب رسول پر ایمان لائے وہی ہے کامل سچے, اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والے. اللہ, یاد رکھو فقراء جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں, اس لیے ان سے پیار کرنا چاہیے. صادق وہ جس کی زبان سچی ہو, اور صدیق وہ جس کے خیال, زبان, ارکان سب سچے ہوں. اللہ اکبر. صادق وہ جو جھوٹ نہ بولے, صدیق وہ جو جھوٹ نہ بول سکے. فرمایا کہ وہی صدیق کون ہے؟ فرمایا کہ وہ لوگ وہ لوگ جو سب رسولوں پر ایمان لائے وہی ہے کامل سچے. والشہداء, اور اوروں پر گواہ, عند ربہم, اپنے رب کے یہاں, دنیا اور آخرت. اسی لیے فرمایا کہ لوگ جسے دنیا اور آخرت میں جسے اللہ کے بندے کہیں جنتی, وہ جنتی ہے. انتم شہداء اللہ فی الارض ما رأى المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن. جس کو مسلمان اچھا کہیں وہ اچھا ہے. لہم اجرہم ونورہم, ان کے لیے ان کا ثواب اور ان کا نور ہے. سبحان اللہ, ثواب بھی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے نور بھی ہے. سبحان اللہ.
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں، اولئک اصحاب الجحیم، وہ دوزخی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی زندگی وہ ہے کہ جو نفس امارہ کی پیروی میں آدمی گزارتا ہے گناہوں میں، اور وہ زندگی کے جو اللہ کی عبادت میں گزرے وہ زندگی تو بڑی اچھی ہے۔ اللہ تو فرمایا کہ اولئک اصحاب الجحیم، وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں تو وہ دوزخی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والے، اللہ اس کے رسول کی کتاب کی تصدیق کرنے والے، اللہ اللہ کرنے والے، وہ تو صدیق ہے، کامل ایمان ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے آیتیں جھٹلائیں، اولئک اصحاب الجحیم، وہ دوزخی ہے۔ ان آیتوں کو پڑھیے اور ان کے مطلب پر غور کیجیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مومن اور منافق کو الگ الگ کر کے کس طرح پیش کر دیا تاکہ ہر آدمی اپنا چہرہ ان آیتوں میں اچھی طرح دیکھ سکے۔ اے الہ العالمین، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما اور کامل الایمان بندوں کے غلاموں کی صف میں جگہ عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ يا أرحم الراحمين۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ بات تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے ایک ایسا راہبر اور ایک ایسا گائیڈ ہے جس کی ہدایت اور رہبری میں انسان نہ کبھی دھوکہ کھا سکتا ہے اور نہ کبھی اپنی منزل مقصود پر پہنچنے سے رک سکتا ہے اور نہ کبھی شیطان اور نفس امارہ کے پھندے میں پھنس سکتا ہے۔ میں قرآن کریم کا
درس موریشس میں بھی دے رہا ہوں اور موریشس سے پہلے بھی دے چکا ہوں. یہ نہیں کہ صرف موریشس ہی میں نے قرآن عظیم کا درس دیا، اس سے پہلے بھی درس دیتا رہا ہوں. پاکستان میں بھی دیا، کولمبو میں بھی دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اب مجھے یہاں موقع عطا فرمایا ہے، یہاں بھی یہ سلسلہ جاری ہے. ویسے تو قرآن کریم کی ہر آیت میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں، اور قرآن کی ہر آیت ایک ایسا آئینہ ہے کہ جس آئینے میں آدمی اپنی شکل کو بہت اچھی طرح دیکھ سکتا ہے. لیکن اس وقت گفتگو پورے قرآن سے نہیں بلکہ اس آیت سے ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی کہ اعلموا انما الحیات الدنیا. یہ عجیب بات ہے اور بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آج کی دنیا میں جتنے جھگڑے ہیں وہ سب دنیا ہی کی وجہ سے ہے. کہیں بڑے چھوٹے کا جھگڑا، کہیں عزت اور ذلت کا جھگڑا، کہیں روپے اور پیسے کا جھگڑا، کہیں اپنی شان اور اپنی بڑائی کا جھگڑا، کہیں اپنی پارٹی اور اپنے خاندان کا جھگڑا، کہیں اپنی اولاد اور اپنے بیٹوں کا جھگڑا. یہ جتنے جھگڑے اور یہ جتنی دشواریاں ہیں، ان تمام دشواریوں پر اگر غور کرو گے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ یہ سب دنیا ہے. عجیب بات ہے کہ دین کے لیے کوئی جھگڑا نہیں کرتا. مثلا کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ باپ بیٹے سے اس لیے ناراض ہو گیا کہ بیٹا نماز نہیں پڑھتا، شوہر بیوی سے اس لیے خفا ہے کہ بیوی نماز نہیں پڑھتی، بھائی بہن سے اس لیے ناراض ہے کہ بہن جو ہے وہ شریعت کے خلاف کام کرتی ہے یا بھائی شریعت کے خلاف کام کرتا ہے. دین کے لیے ممکن ہو کہ آپ نے کوئی لڑائی دیکھی ہو، لیکن میں نے تو بھائی کوئی لڑائی دیکھی نہیں. دین کے لیے نہ کوئی غصہ دیکھا، کچھ نہیں. دین کے لیے کچھ نہیں، سب دنیا کے لیے. اور ہم جیسے ملا آدمی اگر دین کے لیے کچھ کام کریں تو فوراً یہ اعتراض شروع ہو جاتا ہے کہ جی یہ لوگ ملا لوگ ہیں، کچھ نہیں جانتے ہیں، بے وقوف ہے، ضدی ہے، یوں ہی ہے، ایسے ہی ہے، ویسے ہی ہے. آؤ آنکھیں کھول کر دیکھو اور سنو کہ اعلموا انما الحیات الدنیا، جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں لعب و لہو مگر کھیل کود. اللہ اکبر. اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں، اتنے بڑے بڑے کارخانے، فیکٹریاں، اتنی بڑی کھیتیاں اور لینڈ لارڈ، لاکھوں کا بینک بیلنس، اور قرآن کہتا ہے کہ لعب و لہو کھیل کود. اب یا تو قرآن کو غلط معاذ اللہ کہہ دیا جائے یا پھر یہ کہ جو اس چکر میں ہے ان کو غلط کہا جائے. لعب و لہو، دنیا کی پوری زندگی جو ہے یہ کیا ہے؟ کھیل اور کود ہے. اللہ اکبر. اندازہ کیجیے. سبحان اللہ. میرے دوستو، ہم دنیا کو نہیں جانتے، دنیا کو وہ جانتا ہے کہ جس نے دنیا کو پیدا کیا. عجیب بات ہے. اللہ. ذرا اندازہ کیجئے کہ وہ چیز کہ جو آدمی دنیا کے لیے اور اپنے نفس کے لیے کرے وہ سب دنیا ہے. آپ اگر ریسرچ کریں گے تو 100 میں کیا 1000 میں بھی شاید ایک آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا یا کہ جو دین کے لیے کچھ کرتا ہو. ہر جگہ دنیا ہی دنیا ہے. فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، وزینت اور آرائش. یہ ڈیکوریشن وغیرہ جو ہے یہ سب کیا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب دنیا کی زندگی ہے. کیونکہ دین کے لیے اگر یہ سب کچھ ہوتا تو میرے دوستو
وہ پھر دنیا کی زندگی نہیں ہوتی، آخرت کی زندگی ہوتی۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ شیطان نے کتنی نیکیاں کی، مگر اس کی جو نیکی تھی وہ دین کی نہیں تھی بلکہ دنیا کی تھی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی خطا، مسٹیک، میرے دوستو، وہ کیا تھی؟ دنیا کی نہیں تھی، وہ دین کی تھی۔ کیوں؟ کہ ان کے مسٹیک اور ان کی اس غلطی کی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے درجات اللہ تعالیٰ نے اور بھی بلند کر دیے۔ لہو و لعب سے مراد یہ ہے کہ جس میں آدمی مشغول ہو جائے اور نتیجہ کچھ بھی نہ ہو۔ مثلا میرے بیٹے اتنے ہیں، میری بیٹیاں اتنی ہیں، میرے پاس پیسے اتنے ہیں، میرے پاس مکان اتنے ہیں، میرے پاس دکانیں اتنی ہیں، آپ حساب کر لیجئے اس کا کیا نتیجہ ہے۔ ہاں، اگر ان چیزوں کو ہم دین کے لیے استعمال کریں جب تو کوئی نتیجہ ہے، ورنہ ادھر آنکھ بند ہو گئی تو ادھر میرے دوست تمام چیزیں رہ جائیں گی، بلکہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہم گناہوں میں مشغول ہو گئے، ہمیں موقع نہیں ملا عبادت کرنے کا، ریاضت کرنے کا، صدقہ و خیرات کرنے کا۔ جب ہم نے پیسہ نکالنا چاہا تو ہمارے بچے نگاہوں کے سامنے آ گئے، جب ہم نے خیرات کرنا چاہا تو دیکھا کہ ہمارے رشتے دار سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو ان بچوں کے اور لڑکوں کی وجہ سے ہم نیک کام سے رک گئے۔ پوری زندگی بچوں میں مصروف رہے مگر حج کرنے کا موقع نہیں ملا، خیرات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ تو اب بتائیے کہ اس زندگی کو کیا کامیاب زندگی ہم سمجھیں گے؟ ہرگز نہیں۔ آپ کچھ بھی کہتے رہیے لیکن ہم تو یہی کہیں گے کہ لعب و لہو و زینت، یہ سب ڈیکوریشن اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب لہو و لعب ہیں۔ اور سنیے، اب یہ دیکھیے دنیا کی پکچر دیکھیے، قرآن پیش کر رہا ہے، اللہ اکبر، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا۔ تم نے بلڈنگ بنائی 1 لاکھ کی، دوسرے نے کہا نہیں جی ہمیں 1.25 لاکھ کی بنانی چاہیے، تیسرے نے کہا نہیں 1.5 لاکھ کی بنانی چاہیے، چوتھے نے کہا نہیں 2 لاکھ کی بنانی چاہیے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، ایک نے کہا کہ ہم نے اپنے بیٹے کے شادی پر اتنا خرچ کیا، دوسرے نے کہا نہیں ہم اس سے زیادہ خرچ کریں گے۔ اللہ، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، ایک نے دیکھا کہ ایک کے دسترخوان کے اوپر یہ کھانا پکا ہے، دوسرے نے کہا کہ صاحب اب اس سے ہم شاردال کھانا پکائیں گے۔ ایک نے دیکھا کہ کھانا بیٹھ کر کھلایا جاتا ہے، دوسرے نے کہا نہیں صاحب کھڑے ہو کر کھانا چاہیے، کیونکہ ترقی جو ہے بیٹھ کر کھانے میں ترقی نہیں، کھڑے ہو کر کھانا چاہیے، کھڑے ہو کر کھانے میں زیادہ ماڈرنائز ہے اور زیادہ ترقی ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، دیکھ رہے ہیں آپس میں کس طرح سے ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور نتیجہ تو 0/0۔ اللہ اکبر، آپ نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو لیکن میرے دوستو میں تو دیکھ چکا ہوں کہ حال یہ ہوتا ہے ان لوگوں کا کہ جو انوائٹر ہوتا ہے، جو انوائٹ کرتا ہے، جو دعوت دیتا ہے، وہ کھانا بھی اسی کا کھاتے ہیں، ایک طرف کھانا بھی کھاتے ہیں اور اسی کی برائی بھی وہی ہوتی ہے۔ یہ آدمی ٹھیک نہیں، یہ اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ سب تمہارا آپس کے اندر جو ایک دوسرے کے مقابلے میں تم فخر کرتے ہو، میں بڑا ہوں، وہ کہتا جی میں بڑا ہوں، میاں ہم میں سے کوئی بھی بڑا نہیں، بڑا اللہ اکبر، اللہ کی ذات ہے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ بڑے ہیں اور جو ان کے غلام ہیں وہ بڑے ہیں، ہم اور تم کیا بڑے ہیں؟ اللہ اکبر، تفاخر، آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں بڑائی مارنا۔ شیطان کو کس نے تباہ کیا؟ تفاخر نے تباہ کیا۔ ابو جہل کو تفاخر نے خراب کیا، ابو لہب کو تفاخر نے خراب کیا، عتبہ، شیبہ، یہ تمام کی تمام پارٹیاں، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، یہ تمام کی پارٹیوں کو کس نے خراب کیا؟ تفاخر نے۔ وہ کہتا تھا میں بڑا ہوں، وہ کہتا تھا میں بڑا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یتیم ہے، ان کے پاس کوئی پیسہ ویسا بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مکان بھی ان کے پاس کچھ نہیں، تو ان کا ہم کیسے کلمہ پڑھیں؟ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ۔ میرے دوستو، بزرگوں نے کہا کہ نصیحت کی بات اگر تمہیں دیوار میں اگر لکھی ہوئی مل جائے تو اس سے بھی نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ یہ مت دیکھو کہ یہ چھوٹا آدمی ہے یا یہ معمولی آدمی ہے یا اس کے پاس کچھ نہیں، اس کا کیا سوال ہے؟ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، یہ آپس میں تمہارا ایک دوسرے
سے بڑا ہی معاملہ یہ دنیا کی زندگی وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَوْلَادِ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اور دنیا کیا ہے؟ فرمایا کہ مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا. کہتا تھا میرے پاس اتنا مال، وہ کہتا میرے پاس اتنا مال، وہ میرے پاس اتنی اولاد، اس کے پاس اتنی اولاد. یہ سب میرے دوستو جہالت کی بات ہے. اللہ قومی اور مالی شیخی یہ فخر دنیا ہے. جی مولانا جامی نے اسی موقع پر بات کہی ہے کہ بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی. بندے عشق شدی. کسی نے کہا کہ جامی تمہارا یہ خاندان کون سا ہے، تمہاری فیملی کون سی ہے، تم کس برادری سے تمہارا تعلق ہے؟ تو مولانا جامی نے جواب دیا کہ بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی. اے میرے خاندان کو پوچھنے والوں، میرے خاندان کو مت پوچھو، میں نے یہ نسب حسب سب چھوڑ دیا ہے، میں تو عشق کا بندہ ہوں. کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیز، کہ اللہ اس کے رسول کے راستے میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ بیٹا کس کا بیٹا ہے، اس کا باپ کون تھا اور اس کا دادا کون تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا عمل کیسا ہے، اس کا تقویٰ کیسا ہے. کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیز. اگر یہ بات ہوتی میرے دوستو تو حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا وہ کبیرہ کے دردانہ ہوتا، کیونکہ پیغمبر کا بیٹا تھا. اس کا نسب تو کتنا اونچا ہے، اللہ اکبر، پیغمبر کا بیٹا، لیکن ایمان نہ تھا، اس لیے میرے دوستو پیغمبر کا بیٹا ہونا یہ کام نہ آیا. اللہ کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیز. اس لیے یہ نصیحت ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہمیں اپنے دماغوں کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور اس پر کہ جی ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، یہ کچھ نہیں، ہم ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ کچھ نہیں. اللہ کے یہاں تو میرے دوست عمل دیکھا جاتا ہے، تقویٰ دیکھا جاتا ہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا. اللہ معلوم یہ ہوا کہ یہ فخر کرنا کہ میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں اور میرے پاس مال اتنا ہے اور دنیا اتنی ہے، یہ سب جہالت کی بات ہے. ہاں یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کہنا کہ الہ العالمین تو نے توفیق دی کہ میں نے مسجد کی خدمت کی، تو نے توفیق دی، اللہ تیرا شکر ہے. اے اللہ تو نے قرآن پڑھنے کی توفیق دی، اے اللہ تیرا شکر ہے. اے اللہ تو نے حدیث بیان کرنے کی توفیق دی، تیرا شکر ہے. یہ بات کرنی ٹھیک ہے. نفس کے آرام کے لیے مال بڑھانا دنیا ہے، اور دینی خدمت کے لیے مال جمع کرنا دین ہے. کوئی مال اس لیے جمع کرتا ہے مسجد بنائے گا، مدرسہ بنائے گا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا، یہ بالکل ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ یہ مال اور اولاد میں زیادتی چاہنا یہ سب کچھ دنیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس ایٹم کو دیکھیے، اور آج پوری دنیا کے اندر یہی سب کچھ ہوتا ہے. کمثل غیث، سنیے یہ سب کیا ہے؟ فرمایا کہ اس میہ کی طرح ہے جس کا اگایا سبزہ کسانوں کو بھایا. آپ جانتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو یہ کھیتیاں جو ہیں یہ گرین ہو جاتی ہیں، سرسبز. تو یہ فارمر جو کسان ہے، پلانٹر اس کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے سبحان اللہ، کھیتیاں جو ہیں وہ بالکل گرین ہو گئی، سرسبز ہو گئی، بہت خوش ہوتا ہے. پھر ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. لیکن وہ کھیتیاں جب سوکھ جاتی ہیں تو اس کو وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو زرد ہو گیا. پھر ثم یکون حطاما، پھر میرے دوستو کیا ہوتا ہے؟ سب ختم ہو جاتا ہے. زرد ہونے کے بعد وہ بالکل خشک ہو کر کے اور بالکل اس کے اندر زندگی باقی نہیں رہتی. تو یہ حال ہے میرے دوستو دنیا کا، کہ دنیا کی مثال اس ہرے بھرے کھیت کی طرح ہے جو پہلے دیکھنے میں تو بہت ڈیکوریٹڈ اور بہت اچھا معلوم ہوتا ہے،
لیکن جہاں تھوڑی سی ہوا یا دھوپ یا بارش ہوئی تو بس برباد ہو گئے جی. تو یہی حال ہے میرے دوستوں کہ دنیا دیکھنے میں تو اچھی معلوم ہوتی ہے لیکن بس تھوڑے دنوں کے لیے ہے. اس لیے کافر جو ہے وہ دنیا پر اتراتا ہے لیکن مومن جو ہے وہ رب پر توکل کرتا ہے. یاد رکھو فرمایا کہ ثم یکون حطاما، وہ کھیتیاں سب کے سب ختم ہو جاتی ہیں، پہلے سوکھتی ہیں پھر زرد ہو جاتی ہیں پھر ختم ہو جاتی ہیں. تو یہی حال دنیا دار کا ہے. کتنی مشقت سے میرے دوستو رات دن محنت کر کے اس نے پیسہ جمع کیا، رات دن محنت کر کے اس نے مکان بنایا، رات دن محنت کر کے اس نے اپنے بیٹے کو بڑی سی بڑی تعلیم دلائی، سب کچھ کیا، اور لاسٹ میں میرے دوستو ایک موت کی ہچکی آئی اور دنیا سے چلا گیا. نہ مکان کام آیا، نہ بیٹا کام آیا، نہ اس کی ڈگریاں کام آئیں. بتائیے کیا فائدہ؟ اس کو کیا فائدہ ہوا؟ بیٹا بہت بڑا بن گیا، اس کو اس سے کیا فائدہ ملا؟ اس نے بہت اچھا مکان بنایا، اس سے اس کو کیا فائدہ ملا؟ ثم یکون حطاما. اللہ دیکھیے آج کل کی دنیا میں اگر ایسی باتیں جیسے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اگر یہ پڑھے لکھے آدمیوں کے سامنے میں ایسی، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے، تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو بے وقوفوں کی باتیں ہیں. معاذ اللہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے جی؟ دنیا کے اندر تو یہ بھی کرنا چاہیے وہ بھی کرنا چاہیے، تو دیکھیے یہ کرنا چاہیے. سب کچھ ہوا لیکن موت کی ایک ہچکی آئی تو سب ختم.